أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے ہوگا۔ ألم تر إلى الذين يزعمون ألم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، إلى الذين، ان لوگوں کو، يزعمون، جن کو اس بات پر یقین ہے، زعم کہتے ہیں گمان کرنے کو، زعم کہتے ہیں گمان کرنے کو، زعم کہتے ہیں یہاں پر زعم کا جو لفظ ہے اپنے زعم کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، لیکن یہاں پر زعم کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ دعوے سے کیا گیا ہے۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، کیا دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یریدون، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا، کہ وہ فیصلہ کروائیں الی الطاغوت، شیطان سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے بلکہ شیطان کا فیصلہ مانے۔ وقد امروا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ان یکفروا، کہ وہ کھل کر اس شیطان کا انکار کریں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شیطان کا، طاغوت کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے ان یضلہم، کہ ان کو گمراہ کرے، ضلالا بعیدا، بہت پرلے درجے کی گمراہی میں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے ان یضلہم، کہ مبتلا کرے ان کو گمراہی میں، ضلالا بعیدا، بہت پرلے درجے کی گمراہی، بہت بڑے درجے کی گمراہی میں۔ دیکھیں بھئی، یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا، احکام سلطانیہ چل رہے ہیں، اور احکام سلطانیہ کے اندر یہاں پر سمجھایا جو جا رہی ہے بات، وہ یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ سلطان اس وقت ہو سکتا ہے جب رعایا اس کی فرما بردار ہو، جب رعایا ہی نافرمان ہے تو احکام سلطانیہ کا رسوخ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہاں سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہ واقعہ میں نے یہاں پر لکھا ہے، واقعہ یہاں پر میں نے لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی لے لیں، اپنی بیاض پہ بھی نوٹ کر لیں، میں ذرا سنا دیتا ہوں۔ بشر نامی ایک شخص تھا جو کہ منافق تھا۔ منافق آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ منافق تھا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اصل میں اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے، مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں تو مسلمان نہیں تھے۔ چنانچہ اب وہ کسی مسلمان سے، اس منافق بظاہر مسلمان تھا، اس کا یہودی سے کسی معاملے پہ جھگڑا ہو گیا، تو اس نے اس منافق یعنی بشر نے کہا کہ ہم اپنے جھگڑے کے فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں،
یہودی نے کہا کہ نہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ تو اب ان دونوں میں اختلاف ہوا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ بشر بظاہر تو مسلمان تھا، جب بظاہر مسلمان تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ چھوٹا سا مدینہ تھا، بات پھیل جاتی، تو انکار نہیں کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہاں سے نکلے تو کہنے لگے کہ چلو تم کعب بن اشرف کے پاس تو نہیں گئے، چلو اب میں ایک بندے کا تجویز کرتا ہوں، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت عمر فاروق تو یہودیوں کے دشمن ہیں، لہٰذا وہ میرے حق میں ہی فیصلہ دیں گے۔ چنانچہ وہ آئے اور آپ حضرت عمر کے پاس فیصلہ اپنا قصہ سنایا، اور یہودی نے کہا کہ ہم پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے تھے، تو آپ نے میرے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، ابھی رکو، میں آتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، اپنی تلوار لے کر آئے اور باہر آئے اور بشر کا سر قلم کر دیا۔ اب جب بشر کا سر قلم ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد عمر سے فیصلہ کروانے آئے تو عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہوگا۔ اب بشر کے سارے خاندان والے وہ بشر کی حمایت کرنے لگے، اور بشر کی حمایت کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ عمر نے وہ تو اس لیے گیا تھا کہ چلو دوسرا بھی فیصلہ ہو جائے، ایک فیصلہ تو کروا لیا تھا، اب دوسرا فیصلہ بھی ہو جاتا تاکہ بات پکی ہو جاتی، تو وہ تو مصالحت کے لیے گیا تھا کہ آپ نے اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا، حضرت عمر کچھ مصالحت کروا دیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان ساری باتوں پر تنبیہ کی گئی کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگلی آیات میں یہ بات ساری آتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر اس آیت کے اندر اسی قصے کو سمجھایا گیا۔ الم تر الی الذین یزعمون، ان لوگوں کو دیکھا آپ نے، انہم آمنوا، کہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ جو آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے ان کے طاغوت کرے، یعنی ان کے فیصلے کفریہ طریقے سے ان کے فیصلے ہوں، کافروں کے طریقے پہ ان کے فیصلے۔ طاغوت سے مراد یہاں پر کعب بن اشرف ہے، یعنی طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، شیطان کو طاغوت کہتے ہیں، یہاں کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا سردار تھا۔ وقد امروا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا مسلمانوں کا، یکفروا بھی، کہ اس کا انکار کریں، کہ ہم یہودیوں کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے۔ یرید الشیطان، اور شیطان یہ چاہتا ہے یضلهم ضلالا بعیدا، اب وہ دوسری گمراہی میں گرا دے۔ یہ آیت ایک سادہ سمانہ ہے، لیکن اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ غور کریں، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ غور کریں، پاکستان کی عدالتی فیصلوں پہ غور کریں، پاکستان کی وکالتی فیصلوں پہ غور کریں، اپنے ملک کے اندر جو نظام ہے اس کے اوپر غور کریں۔ ایک ہے ملکی نظام، اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے سارے کن بنیادوں پر ہو رہے ہیں۔ یہ میری بچی کا خواب ہے کہ وہ فلاں کام کرے، میری بچی کی خواہش ہے کہ وہ فلاں عہدے پر آئے، میری بچی کی خواہش ہے کہ وہ یہ کرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ خواہش جنریٹ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ خواہشات اگر ہمارے ذہن میں جنریٹ ہوئی ہیں تو یہ کہاں سے جنریٹ ہوئی ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جنریٹ ہوئی ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے جنریٹ ہوئی ہیں۔ یہ خواہشات ہماری کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں؟ یہ خواہشات ہماری جنریٹ ہو رہی ہیں فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کر، ٹی وی شوز دیکھ کر، ایڈز دیکھ کر، تو ہماری خواہشات تو وہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں، تو قرآن و حدیث تو زہر لگے گا نا پھر۔ چنانچہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ہم اپنے فیصلے کہاں سے کرانا چاہتے ہیں جی؟ یہ صرف جھگڑوں کی بات نہیں ہو رہی، میری زندگی کے فیصلے کہاں سے ہونے چاہیے جی؟ آپ خود سوچیں، ہماری زندگی کے فیصلے کہاں سے ہونے چاہیے؟
یہ جو آج سارا میڈیا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو آج کفار ہمارے ٹی وی ڈرامے چل رہے ہیں اور جو بے حیائی چل رہی ہے، یہ سارے اپنے فیصلے کہاں سے چاہتے ہیں؟ انہوں نے فیصلے اپنی زندگی کے فیصلے قرآن و حدیث سے لیے ہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اور ہر بندے کو یہ آیت دعوت دے رہی ہے کہ ہماری زندگی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے شیطانوں کی مرضی کے مطابق ہوں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے پردے کا نظام دیکھ لیں، ہمارے گھریلو سسٹم دیکھ لیجئے، اور ہمارے گھریلو معاملات کو دیکھ لیجئے، ہماری زندگی کے معاملات اور فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے معاملات کے فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں۔ ہم صرف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے نظام ہائے اوقات کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ جی قرآن تو یہی کہتا ہے کہ سارے مولوی بن جاؤ، قرآن یہ بالکل بھی نہیں کہتا بھائی، یہ غلط فہمی ہے، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہماری آج کے معاشرے کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر ہم قرآن کی مانیں گے تو سارے مولوی بنیں گے، یہ کس نے کہہ دیا؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اس بات کا جواب بھی آگے بھی آ رہے ہیں، لیکن دلی خوشی کے ساتھ، دلی رضامندی اور رغبت کے ساتھ مومن قرآن و حدیث کے فیصلے کو مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مومن دلی رغبت کے ساتھ مانتا ہے۔ ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت دیندار لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آتی جو قرآن ہو، کہتے ہیں اصل میں یہ تھوڑا سا لوگ جو ہے وہ متنفر ہو جائیں گے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، لوگ اصل میں نا شیخ صاحب نہیں سمجھتے، اصل میں مولوی صاحب اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ارے بھائی، ہم ان باتوں کو بھی سمجھ رہے ہیں اور ان باتوں کو بھی سمجھ رہے ہیں جو یہ لوگوں کی وجہ سے، لوگ تو پھر ایسے ہوں گے، لوگ تو دین سے دور ہو جائیں گے، لوگ تو ایسا، یعنی یہ بہانے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں بات وہی ہوتی ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اصل میں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں۔ یہ تھوڑے سے جوشیلے ہو جاتے، جوشیلا ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہوش کے فیصلے اور حکمت و دانائی کے فیصلے قرآن و حدیث سے بڑھ کر کسی کے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہاں، ایسا نہیں کہ ایک جوشیلا مولوی صاحب کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کے ساتھ دیکھیں کہ جنہوں نے 20 30 40 سال قرآن و حدیث کی خدمت میں زندگی گزاری ہے، وہ کس طریقے سے فیصلے کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ کوئی ترجمہ پڑھ کے فیصلے کرنا شروع کر دے، یہ بات نہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، اور حکم بھی دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، کفر یا فیصلوں کا انکار کریں۔ کاش ہم اس آیت کو سمجھیں، کاش قرآن کا ایک ایک لفظ اہم ہے، لیکن کاش کہ ہم ان آیات کو سمجھیں، کاش کہ اللہ میرے ہم سب کے دل میں اتار دے۔ اتنی اہم ترین آیت ہے، اتنی ضروری آیت ہے، ہمارے دل میں اتر جائے۔ چنانچہ آگے اللہ رب العزت نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو کا مطلب آ جاؤ، تعالو بلائیں، تعالو الی ما انزل اللہ، آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وإلی الرسول، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ رأیت المنافق، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو، یصدون عنک صدودا، کہ وہ پوری طرح آپ سے منہ پھیر کے بیٹھے ہوں گے۔ یصدون، صد یصدو، اصل میں صد یصدو یہ صد دیوار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صد عربی میں اس دیوار کو کہتے ہیں جو بہت موٹی ہو۔ ایسی ایک تو یہ سادہ دیوار ہوتی ہے، ایک ایسی دیوار ہوتی ہے جو دو دیواریں ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں، اس کے درمیان آپس میں بھرا ہوتا ہے، جیسے سدھ سکندری ہے، سدھ سکندر، صد دیوار۔ یصدون عنک صدودا، اس کا مطلب ہے لیکن یصدون عنک کہ وہ آپ سے دیوار لگا کے بیٹھیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے پوری طریقے سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوں گے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، رأیت المنافق، تو دیکھے گا منافقوں کو، یصدون عنک صدودا۔ ہمارے
اکابرین میں سے ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج حضرت عمر جیسا کوئی آ جائے نا تو وہ ہم سب کو منافق کہے گا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ اصل میں مغربی تعلیم پاکستان میں ہمارے تو اتنے ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہاں پر مشکل پیش آتی ہے ان لوگوں کو جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں رہتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر ماڈریٹ پنا بہت زیادہ ہے، جہاں پر تقریریں بھی ماڈریٹ کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور علماء بھی ماڈریٹ پسند ہوتے ہیں، اور اصل میں وہ علماء تو نہیں ہوتے، اسکالرس ہوتے ہیں، تو جو کہ ان کی تقریریں سن کے دماغ ایسا ہٹا ہوتا ہے، وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے بہت سی ایسی مثالوں اور ان سب چیزوں پہ، اگرچہ اس میں کوٹنگ قرآن و حدیث کی ہوتی ہے لیکن حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، لمحہ فکریہ یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ اللہ اللہ، فکیف اذا اصابتهم مصیبہ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤک یحلفون۔ فکیف اذا، اللہ فرماتے ہیں فکیف اذا، کیف اذا یہ ایک محاورہ ہے، کیف اذا یہ محاورہ عرب سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ فکیف اذا، جب موقع آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، فکیف اذا یہ اس کی تعبیر، فکیف اذا، فکیف اذن بھی ہوتا ہے، فکیف اذا جب موقع آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، فکیف اذا کہ جب موقع آتا ہے، اصابتہم مصیبہ، تو اس وقت کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اصابتہم مصیبہ بما قدمت ایدیہم، اصابتہم مصیبہ ان کو مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے، جب ان پر مصیبت پیش آتی ہے، فکیف اذا تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، اس وقت ان کا کیا ہوتا ہے، ثم جاؤک، پھر جب مصیبت پڑ گئی تو ثم جاؤک، پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں یا آئے، یحلفون قسمیں کھاتے ہوئے، کس کی قسمیں، باللہ اللہ کے نام کی قسمیں، ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے تو اس سے، ہمارا تو مقصد بھلائی کرنا تھا اور ملاپ کرنا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ مقصد نہیں تھا ہمارا۔ یعنی جو بشر آیا تھا حضرت عمر کے پاس، وہ احسان اور آپس میں جوڑ کے لیے آیا تھا، اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جیسے آپ کو اچھے سے یاد ہوگا جب سلمان رشدی کو قتل کیا تھا تو ممتاز قادری صاحب نے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا بھائی یہ وہ تو آپس میں جوڑ کر رہا تھا، ایسے ہی غازی علم الدین نے جب رنگیلا رسول لکھنے والے کو قتل کیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے بھائی ہم تو آپس میں جوڑ کر رہے تھے انگریزوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، تو نہیں، یہ جب مصیبت پڑ جاتی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے پڑ جاتی ہے، پھر قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں کھاتے ہوئے کہتے ہیں، تو یہ حضرت عمر کی شان میں نازل ہوئی تھی، فکیف اذا اصابتہم مصیبہ، تو اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے، اصابتہم جب کہ پہنچتی ہے ان کو مصیبت، فکیفہ اس کو ترجمے کو تھوڑا سمجھے، فکیفہ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، فکیفہ اس وقت کیا ہوتا ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، اب جو میں نے محاورتاً ترجمہ بتایا تھا اس کو اس طریقے سے جوڑیں، فکیفہ اس وقت کیا حال ہوتا ہے ان کا، اذا جب اصابتہم مصیبہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو کیا کرتے ہیں، ثم جاؤک تو یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہ کیا قسم کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے تو یہ جو کیا تھا ہمارا مقصد بھلائی تھا، احسان بھلائی، و توفیقا اور ملاپ کرنا مقصد تھا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا ہمارا۔ اللہ کہتے ہیں حضرت عمر کی شان میں، حضرت عمر کے دل کو صاف کرتے ہوئے، حضرت عمر کے معاملے کو صاف کرتے ہوئے، کہ وہ لوگ حضرت عمر سے خون بہا مانگ رہے تھے کہ انہوں نے غلط قتل کیا، لہذا ہم قصاص تو نہیں مانگتے، البتہ خون بہا دینا پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ یہ وہ لوگ ہیں
کہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجیے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت فرمائی، وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے کہیے، فِي أَنفُسِهِمْ، تنہائی میں جا کے، قَوْلًا بَلِيغًا، ایک اچھی نصیحت، آپ ان کو ایک اچھی نصیحت کریں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لیکن ان کے اس جو کہانی گھڑ رہے ہیں اس کو آپ بات کو نہ مانیں، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجیے، وَقُلْ لَهُمْ، اور اگر عام نصیحت ان کو سمجھ، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، پھر آپ تنہائی میں لے جا کے ان کو ایسی بات کیجیے، قول بلیغا، ایک واضح بات جو ان کے دل میں اتر جائے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان کی بات کو نظر انداز کیجیے۔ میں نے اعرض عنہم کے 2-3 معنی کیے ہیں۔ اعرض عنہم کہ ان کو الگ سے سمجھائیں، ایک وعارض عنہم ان کو چھوڑ دیں، ان کی بات پہ توجہ نہ دیں، فعارض عنہم ان کو اجازت نہ دے کہ وہ یہ عذر پیش کریں، فعارض عنہم ان کا عذر بالکل قبول نہ کرے، وعظہم اور ان کو نصیحت کیجیے، سب کے سامنے بھی، وقل لہم فی اور تنہائی میں بھی ان کو نصیحت کیجیے، اور ایسی نصیحت کیجیے جو ان کے دل میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ چنانچہ کہتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے ان کے لیے ضروری ہے، الا لیطاع باذن، کہ تم ان کی اطاعت کرو اللہ کی اجازت سے، تم بس ان کی اطاعت کرو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے تم ان کی اطاعت کرو، ولو انہم اذ ظلموا، دیکھو پیغمبر کے سامنے اب تعویلیں پیش نہ کرو، ان سے کہا جا رہا ہے وما ارسلنا من رسول، جو بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اللہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی اطاعت نہ کریں۔ ولو انہم اذ ظلموا، اب یہ بشر کے خاندان والے، ولو انہم اذ ظلموا، جب یہ ظلم کر چکے، انفسہم اپنے اوپر، جاؤ کا پھر یہ آئے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو لوجدوا اللہ تواب الرحیم، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پا جاتے۔ میں نے تھوڑا غلط کر دیا، ولو کو میں بھول گیا، ولو تو کہتے ہیں یہ اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، ولو انہم اذ ظلموا، اگر ایسا ہوتا کہ جب یہ لوگ ظلم کر چکے اپنے اوپر، تو یہ کیا کرتے، جاؤ کا یہ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے، واستغفر لهم الرسول، تو رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ کو بڑا مہربان پاتے، لیکن انہوں نے چونکہ ایسا نہیں کیا، لہذا ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بات یہاں تک ہوگی مکمل، ایک بات یہاں پر مکمل ہوگی، آگے اس کے بعد دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ جو دوسری بات ہے، آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ لوگ تھوڑا صبر سے بیٹھیں۔ فلا وربک، بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑی زبردست اس میں نصیحت ہے۔ حضرت زبیر بن عوام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام کا کھیت تھا، حضرت زبیر بن عوام کا ایک کھیت تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور انصاری کا کھیت تھا، ایک اور انصاری کا کھیت تھا۔ اب جو پانی آتا تھا وہ یہاں سے آتا تھا، یہ کھیت سے گزر کے اور کھیت کو سیراب کر کے، اور پھر پانی یہاں سے لگتا تھا، پانی یہاں سے آتا تھا اور پورے کھیت کو سیراب کرتا تھا، پورے کھیت کو سیراب کر کے پھر آگے آتا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ انصاری جو تھے، یہ انصاری منافق تھا، تو یہ انصاری
آیا اور اس نے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں ویسے ٹکرائیں گے جو بلا وجہ کی مطالبات کرنے والے ہیں. کہنے لگا بھی ایسا کرو کہ آپ کا دیکھیں، جن لوگوں نے کھیت دیکھے ہیں نا وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. کھیت اس طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں پر سب جگہ بنی ہوتی ہیں اور یہ پانی آتا ہے تو پانی اس جگہ پر جا کے اس کے بعد جب اس پورے کھیت کو پانی سیراب ہوتا ہے تو پھر دوسرے کھیت میں آ جاتا ہے. اب ہوا یہ کہ یہ کھیت تھا حضرت زبیر بن عوام کا. حضرت زبیر بن عوام کا یہ کھیت تھا اور اس کے ساتھ آگے جو تھا وہ انصاری کا کھیت تھا، دوسرا کھیت انصاری کا تھا. تو اب انصاری نے کہا بھی آپ ایسا کرو کہ میرا یہاں سے پانی گزرواؤ، مجھے پانی گزرواؤ، پہلے میرے کھیت میں لگ جائے، میرے کھیت میں لگ جانے کے بعد پھر آپ کے کھیت میں پانی لگے. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں زبیر، تم ایسا کرو کہ پہلے اپنے کھیت کو پانی لگاؤ اور پھر انصاری کے لیے پانی چھوڑ دینا. تو انصاری وہ کہنے لگا کہ اچھا 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 اچھا، اپنی پھوپھی کا بیٹا ہے نا تو اس وجہ سے اس کو پہلے پانی دینے کا کہہ رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، آپ کو غصہ آیا. آپ علیہ السلام میں زبیر تم ایسا نہ کرو کہ اپنے کھیت کو سیراب کرو، بلکہ تم ایسا کرو کہ اپنے کھیت کا پانی پورا لبالب بھر لینا. اب جب پانی اوپر سے بہنے لگے تو اب پانی اس کے لیے چھوڑ دینا، یعنی لبالب تم اپنے کھیت کو پانی سے بھر لینا، اس کے بعد چھوڑنا. اور کہ اس کو سنایا کہ جو میں نے فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ مصالحت کا تھا اور آپ نے جو فیصلہ لینے کی کوشش کی تو اس کے بعد اب فیصلہ تبدیل. چنانچہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فلا وربک قسم ہے تیرے پروردگار کی، لا یؤمنون یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. کتنی خوبصورت قسم ہے، فلا وربک قسم ہے اے محمد تیرے پروردگار کی، مجھے قسم ہے اے محمد تیرے پروردگار کی. اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، محبت کا اظہار ہے. لا یؤمنون یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں، فیما شجر بینہم ان تمام معاملات میں جس میں آپس میں ان کا اختلاف ہوتا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا تو اس فیصلے کے بعد اپنے دل میں کوئی بھی تنگی نہ پائے، مما قضیتا جس بات پہ آپ نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، جس بات پہ آپ نے فیصلہ کیا ہے اور اس میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، یسلموا تسلیما اور اس کے سامنے مکمل سر خم تسلیم کریں. تو یہ بات ہوئی تو آپ نے یہاں پر یہ سمجھا دیا کہ جب تک آپ کے ہر فیصلے کو دلی رضامندی کے ساتھ نہیں مان لیں گے اس وقت تک یہ لوگ پکے مومن نہیں ہو سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دلی رضامندی، دلی رغبت کے ساتھ ماننا ہے. آپ دیکھیں وہ لوگ جو کہ مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، مسلمان ہیں لیکن اسلامی احکامات پہ اعتراض کرتے ہیں، مسلمان ہیں لیکن حدود کے مسائل میں اعتراض کرتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں. اب یہ لوگ یہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد یہ وہاں گزر رہے تھے تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ملے. حضرت مقداد بن اسود کہنے لگے کہ بھی کس کے حق میں فیصلہ ہوا؟ تو زبیر بن عوام فرمانے لگے میرے حق میں فیصلہ ہوا. لیکن وہ جو انصاری تھا اس نے کہا اپنے پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ دے دی. تو وہاں کوئی یہودی گزر رہا تھا، یہودی نے کہا اے تم کیسے مسلمان ہو؟ جس پیغمبر پر ایمان لے کے تو وہ انصاری بھی منافق تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن بظاہر وہ مسلمان تھا. تو وہ کہنے لگا، یہودی کہنے لگا ارے تم لوگ کیسے ہو مسلمان ہو؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن اس نے ایک چوٹ ماری تمام مسلمانوں پر کہ یہ کیسے مسلمان ہے.
کہ ان کے پیغمبر ان کو کوئی فیصلہ دے رہے ہیں اور یہ اس فیصلے کے آگے منہ چڑھا رہے ہیں اور ایسا کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ دیکھیں بڑے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے سامنے چڑھنا نہیں چاہیے، بڑوں نے اگر کوئی بات کہہ دی تو اس کے سامنے چیخنا نہیں چاہیے یہ کیسے کہہ دیے، اور بہرحال بھلے سے ہمیں اس وقت غلط لگ رہا ہو، یہاں پر اس شخص نے بھلے سے پہلے وہ منافق نہیں تھا، لیکن اس بات کے بعد کسی دنیاوی چھوٹی سی چیز کی وجہ سے وہ شخص منافقوں میں شمار ہونا شروع ہو گیا۔ تو ہمیں بھی ایسی بات میں بڑی زبان احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے لیے تو اللہ نے حکم دیا تھا اپنے آپ کو قتل کر دو، تو ہمارے 70,000 بندے اپنے آپ کو قتل کیا تھا 70,000 بندوں نے، تو ہم تو ایسے لوگ ہیں اور تم لوگ ایسے ہو۔ تو اللہ نے پھر مسلمانوں کی شان میں آیت نازل کی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان کے ذمے لگا دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنے شہروں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں بہت کم لوگ ایسا کرتے لیکن کرتے ضرور۔ ایک آیت کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا آیت کا یہ مطلب ہے، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو تم کر نہ سکو، ہم نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تم اپنے آپ کو ملک سے نکال دو، ہم نے جو تم کو حکم دیا وہ تمہارے فائدے کے لیے دیا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ آیت سنی تو فرمانے لگے ہاں اگر ہمیں حکم ملا ہوتا تو ہم بھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے، اور اس طریقے سے عمر نے بھی یہی فرمایا، ایسی دیگر بہت سے صحابہ نے یہ فرمایا اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو تو میں اپنے آپ کو قتل کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دل میں ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ ایسا کر لیتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو ان کو واعظ کیا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر وہ ایسا کر لیتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو ان کو نصیحت کی گئی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا، وَأَشَدُّ تثبیتا، اور یہ ثابت قدمی پیدا کرتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور پھر ایسا ہوتا تو لَآتَيْنَاهُمْ، ہم ان کو دیتے مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور بھی ضرور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ تو یہ بات یہاں پر آگے مکمل ہوگی، اس سے جڑی ہوئی بات آگے چل رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ یہاں تک سمجھ لیجئے، اپنی بیاض میں کام کر کے پھر آپ مجھے دکھائیے کہ کل بھی ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ہفتہ اتوار کو آپ اپنی بیاض مکمل کر کے مجھے بھیجیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔